تو میرا آج کا موضوع یہ ہے اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن حشام کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما دے۔ اب دعا کیا مانگ رہے ہیں سرکار علیہ السلام کہ یا اللہ قوت دے اسلام کو، کیا دے جی؟ قوت دے اسلام کو۔ 39 مرد مسلمان ہوئے تھے ابھی تک، 39 اور سرکار فرماتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اسلام کو قوت عطا کر۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا یا اللہ 39 نے کچھ 100-200 اور مسلمان ہوئے کچھ ساڑی پاور بن جائے، 100-200 مانگ لیندے، سرکار 500 مانگ لیندے، 1000 مانگ لیندے، لیکن ذرا توجہ کرو نا 39 مسلمان نے تو سرکار علیہ السلام نے 100 نہیں منگیا، 200 نہیں منگیا، 400 نہیں منگیا۔ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ ایک بندہ دے سڑ۔ اسلام حضرت عمر فاروق کے انتظار میں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور اسلام کو قوت ملے، اسلام کو طاقت ملے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا یا اللہ 100-200 بندہ دے سڑ، حضور نے دعا مانگی یا اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن حشام کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہوئی، آپ نے اسلام قبول کیا اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں ہم 39 تھے، ہم نے ابھی تک لوگوں کے سامنے اعلانیہ نماز نہیں پڑھی تھی، ہم نماز پڑھتے تھے تو چھپ کے پڑھتے تھے۔ یہ جو 40واں عمر ہمارے ساتھ آیا ہم نے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو پتہ چلا نا پھر بڑی طاقت والا بندہ آیا، بڑی قوت والا بندہ آیا۔ اسلام کو جس نے عزت دی، اسلام کو طاقت دی جس بندے نے، کہ پہلے 39 ہیں بندہ تے کی ودیا نا، وہ 100-200 دے ودیا نہیں سی، 39 ایک پاؤ مینوں ویسے گل دسو مسجد 39 بندے بیٹھے ہوں تے ایک ود آ کے بیٹھ جائے، کوئی ویکھنے چ فرق لگے دا کہ کوئی واہ سارا مجمع ود گیا؟ کوئی پتہ نہیں نہ لگنا، ایک بندہ ہی ودیا نا، کوئی فرق نہیں پینا، ویکھنے چ کوئی فرق نہیں لگنا ہے۔ لیکن یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی 39 کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، جب 40ویں بندے نے اسلام قبول کیا تو صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم اعلانیہ نماز پڑھیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میری گل مان لو، آج اعلانیہ نماز پڑھنی ہے، جڑا آیا میں آپ پہ نہیں پڑھ لواں گا۔ اب یہ انداز ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں ابھی میں نے کہا کہ ترجمان نبی ہم زبان نبی، کہ جو سرکار علیہ السلام کے ہم زبان ہیں، جو سرکار کے ترجمان ہیں، جو سرکار کا دل چاہتا ہے، حضرت عمر فاروق کی زبان سے وہ بات پہلے نکل جاتی ہے، یعنی مزاج شناس سے نبوت تھے، مزاج جانتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی میں آپ کے سامنے وہ آیات پیش کروں گا جن آیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس وقت نازل کیا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس بات کی طلب آئی، انہوں نے چاہا کہ کاش ایسا حکم بن جائے، اسلام میں یہ حکم آ جائے۔ اللہ نے وہ حکم قرآن پاک کی آیت میں نازل فرما دیا۔ اب توجہ سے آپ نے بات سننی ہے، عمرہ حج آپ میں سے جس نے کیا ہوا مقام ابراہیم آپ نے دیکھا ہے، آپ اس کے سامنے نفل پڑھتے ہیں، پاس کھڑے ہو کے پڑھ لیں یا دور کھڑے ہو کے پڑھیں، آپ نفل پڑھتے ہیں۔ اسلام تھا، کلمہ تھا، نماز تھی، لیکن ابھی مقام ابراہیم پہ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش آئی مقام ابراہیم کتنی پاک جگہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم ہیں، اس کے سامنے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ آج ایک طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آج نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کے مزار پہ جب حاجی حج کر لیتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ جو پامفلٹ تقسیم کرتے ہیں اس میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اگر مدینے جانا ہے تو یہ ارادہ لے کے جائیں کہ ہم نے مسجد نبوی دیکھنے جانا ہے، یہ ارادہ نہ لے کے جائیں کہ ہم نے سرکار علیہ السلام کی قبر مبارک دیکھنے جانا ہے۔ یہ نیت جو ہے یہ غلط ہے نعوذ باللہ۔ اب کہاں سرکار علیہ السلام کی مبارک قبر اور کہاں ابراہیم علیہ السلام کے صرف پتھر پر لگے ہوئے قدموں کے نشان، قدم بھی نہیں ہے، جسم بھی نہیں ہے، جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، قبر میں مبارک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ کے جسم مبارک کا کوئی حصہ نہیں، صرف اور صرف آپ کے اس پتھر پر قدموں کے نشانات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش آئی
کہ کاش ہم اس جگہ کو نماز کی جگہ بنائیں، اس کے سامنے ہم نماز پڑھا کریں۔ تو گئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن کریم میں مجھے حکم ارشاد فرما دیا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے فرمایا لوگوں مقام ابراہیم کو اپنے مصلی کی جگہ بنا لو، اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین جو ہیں، ہماری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور مومنوں کی مائیں، ان میں سے کسی عورت کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گھر کے خرچے کے حوالے سے کوئی معاملہ ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے اور سرکار کو غصہ آیا ہے، انہیں پتہ چلا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور جا کر کہنے لگے کہ تمہیں سرکار علیہ السلام کی بیویاں بنایا اللہ نے، تو اپنے اس مقام کو سمجھو اور صبر کے ساتھ سرکار علیہ السلام کے ساتھ رہو جیسے سرکار چاہتے ہیں۔ اگر نہیں رہ سکتی تو اللہ کے نبی تمہیں طلاق دے دیں گے اور تم سے بہتر عورتیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرما دے گا۔ اب امہات المومنین میں سے کسی نے جواب دیا کہ ہمیں تو سرکار نے تو ایسا کچھ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اللہ بہتر عطا فرما دے گا، تم نے ہمیں ایسے کیوں کہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر آیت نازل ہو گئی، عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، قریب ہے، اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ اگر آپ کا رب چاہے کہ آپ ان کو طلاق دیں، اگر آپ دے دیں تو کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو ان سے بہتر عورتیں عطا فرما دے گا۔ یعنی وہ جملہ جو سیدنا عمر فاروق کی زبان سے نکلا، اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر کا معاملہ ہوا، بدر کے 70 قیدی، جنگ بدر میں کافروں کے 70 جو ہے بندے وہ قید کر لیے گئے، حضور نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ ان 70 قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کر دینا چاہیے، 70 کے 70 بندے قتل کر دیے جائیں۔ وجہ کیا ہے کہ کافروں کو پتہ ہو کہ اگوں انہوں نے چھیڑا چھاڑی نہیں کرنی، انہاں جڑے بندے قید کیتے سن وہ بھی مار چھڑے نے، 70 انہوں نے جنگ سے مار چھڑے نے، 70 انہوں نے قید کر کے مار چھڑے نے، تے اگوں انہوں نے چھیڑنا نہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کا مشورہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق چونکہ ذرا نرم مزاج کے طبیعت کے آدمی تھے، یہ باقاعدہ یہ صحابہ اکرام میں بھی کیٹیگری ہے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ انبیاء میں بھی یہ درجہ بندی ہے، فرشتوں میں بھی یہ درجہ بندی ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ذرا نرم طبیعت کے مالک ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ذرا سخت طبیعت کے مالک ہیں، پوری کی پوری بستی اٹھا کے پھینک دی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب بھیج دیا تھا جو ہے وہ مختلف قوموں کے اوپر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں ذرا نرم طبیعت کے مالک ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ذرا سخت طبیعت کے مالک ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میری امت میں اگر کوئی نرم دل ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے، اور میری امت میں اگر کوئی اللہ کے امر کے معاملے میں، اپنی ذات دی گل نہیں، اگر کوئی اللہ کے امر کے معاملے میں کوئی سخت ہے تو میرا عمر ابن خطاب ہے، کہ جس کا دل غلط بات کو قبول کرتا ہی نہیں ہے، اس سے برداشت ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ لیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جزیہ لے لیتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دیگر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی رائے جو ہے اس کو پسند کیا، اور میرے پاک محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے یہ ہے اور دیگر صحابہ کرام کی رائے یہ ہے، تو آپ نے جو بندے پیسے دے سکتے تھے انہیں پیسے جو ہے ان سے لے لیے، اور جو پیسے نہیں دے سکتے تھے وہ لکھنا جانتے تھے۔ کیا جانتے تھے؟ لکھنا۔ کیا جانتے تھے؟ لکھنا۔ ایک گل میں اس واسطے تھوڑے کی تھی کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس بات کو پیش کر کے کہتے ہیں یہودیوں عیسائیوں سے آج کے دور میں بھی پڑھنا جائز ہے، کافروں سے پڑھنا جائز ہے۔ دلیل یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بچوں کو کافروں سے پڑھایا تھا، نعوذ باللہ، بالکل غلط بات ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بچوں کو ان کافروں سے لکھنا سکھوایا تھا۔ کیا سکھوایا تھا جی؟
لکھنا، اور اس دور میں کوئی ریاضی، کوئی انگلش، کوئی اردو، اس طرح کی کوئی کتاب نہیں تھی کہ جو انہوں نے پڑھائی ہو، کوئی نصاب نہیں تھا۔ اس دور میں صرف اخلاقیات پڑھائی جاتی تھی۔ اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ بندے بڑے نہ گال کنج کرنی ہے، نکے نہ کنج کرنی ہے، کوئی بڑا آ جائے تو انہوں منجی دے سرانے والے پاسے جگہ دینی ہے، اپنا جنگ دے وچ جانا تے کس چیز کا خیال رکھنا ہے، یہ چیزیں اخلاقیات۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ اب ذرا توجہ کریں ہاں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ سرکار کے ہوتے ہوئے ایک صحابہ کے بچوں کو کافر آگے اخلاقیات سکھائے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا صحابہ کے بچوں کو ان کافروں نے لکھنا سکھایا تھا۔ کیا سکھایا تھا جی؟ لکھنا۔ اس واسطے آج دے دور وچ کوئی کافر بندہ تواڈے بچے نوں اے بی سی تے الف با تا اے سکھا چھڑے، اینی گنجائش ہے وے تسی آکھو کہ پوری دی پوری کتاب وہ دے ہاتھ پڑھا چھڑو تواڈے بچے نوں پڑھائے، دلیل پیچھے ہے وے، تو بالکل یہ بات غلط ہے۔ صحابہ کے بچوں نے کوئی نصاب ایسے کوئی کتاب پکڑ کے کافروں کے پاس بیٹھ کے نہیں پڑھا تھا، انہوں نے لکھنا سیکھا تھا۔ اب میں بات پہ واپس آتا ہوں جو میں بات کر رہا تھا کہ جو لکھنا جانتے تھے انہوں نے لکھنا سکھایا اور وہ چلے گئے، ان کی جان چھوٹ گئی۔ جن کے پاس جزیہ دینے کے پیسے تھے انہوں نے جزیہ دیا اور وہ چلے گئے۔ جب 70 کے 70 قیدی چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ اللہ فرماتا ہے کسی نبی کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو قتل نہ کرے، ابھی زمین میں فساد موجود ہو اور وہ انہیں چھوڑ دے۔ وہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیتے۔ اب ذرا توجہ کریں، رائے قتل کرنے والی کس کی تھی؟ حضرت عمر فاروق کی۔ کس کی تھی جی؟ حضرت عمر فاروق کی۔ اور رائے چھوڑ دینے کی کس کی تھی؟ دیگر صحابہ کرام کی۔ سرکار نے دیگر صحابہ کرام کی رائے پہ عمل کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ میرے نبی، بہتر یہ تھا انہیں قتل کر دیا جاتا۔ پتہ چلا حضرت عمر فاروق کی جو رائے تھی اللہ نے اس کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے۔ اس کے بعد جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کافر آتے تھے اور مسلمان بھی آتے تھے، مختلف قسم کے لوگ آتے تھے۔ ابھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پردہ کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ نقاب کرنے کا حکم جو ہے وہ ابھی اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا تھا۔ سب سے پہلے یہ خواہش حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آئی اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ جو ہے وہ مسلمانوں کی جو مائیں ہیں یہ تمام عورتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور آپ کے پاس ہر قسم کا بندہ آتا ہے، اچھا بھی آتا ہے، بد بھی آتا ہے، دونوں قسم کے لوگ آتے ہیں، تو آپ کی جو امہات المومنین ہیں، ہماری آپ کی جو بیویاں ہیں، ان کا ایک انداز علیحدہ ہونا چاہیے۔ جس وقت آپ نے یہ بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اس حوالے سے 2-3 آیات ہیں جن کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ نور کی جو ہے یہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو لازمی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی پاک علیہ السلام سے کہ اے میرے نبی، میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ میں ساری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا، یہ 2-3 الفاظ کا بس بتانے لگا ہوں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سینے پر چادر لینا اس سے پہلے ضروری نہیں تھا اسلام میں عورتوں کے لیے، یعنی ویسے چادر جو ہے وہ لی جاتی تھی، لیکن اپنے سینے کو باقاعدہ طور پہ ڈھک کے رکھنا، پردہ کر کے رکھنا کہ بالکل سینے کا کوئی حصہ گلا بھی نظر نہ آئے کسی مرد کو، یہ اس سے پہلے فرض نہیں تھا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ باقی ابھی میں ساری آیت کا میں نے ترجمہ نہیں کیا کیونکہ میں نے دوسری آیت بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، جب یہ اپنے گھروں سے نکلا کریں تو کیا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر لے کے گھونگھٹ کر لیا کریں۔ اس سے پہلے چہرے کا گھونگھٹ کرنا یعنی چہرے کا نقاب کرنا یا چہرے کے آگے ایک بڑی سی چادر کرنا یہ مسلمان عورتوں کے اوپر فرض نہیں تھا۔ یہ پردے کی آیت اگر نازل ہوئی ہے حضرت عمر فاروق کی خواہش پہ نازل ہوئی ہے۔
اس کے بعد ابھی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بس 2-3 آیات مزید پیش کر کے چونکہ ٹائم ہونے والا ہے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ نعوذ باللہ بہتان لگایا گیا۔ کافروں اور منافقوں نے جس وقت بہتان لگایا اس وقت کی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب مسئلہ پیش کیا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں ابھی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، حضرت عمر فاروق کی زبان سے جملہ نکلا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ انہوں نے کہا تھا اللہ پاک ہے تو، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے اور سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب آپ کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ کسی غلط عورت کو آپ کے نکاح میں کیسے دے سکتا ہے؟ یہ بات کی حضرت عمر فاروق نے، ابھی سورہ نور کی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، یہ پہلے آپ نے بات کی تھی کہ جو رب مکھی آپ کے جسم پہ نہیں بیٹھنے دیتا۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام پہ کہ جسم پہ ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھی، حضور کو کبھی جمائی نہیں آئی، واسی جنو آختے ہو، حضور کو کبھی احتلام نہیں ہوا، حضور کو کبھی انگڑائی نہیں آئی، یہ حضور کی شانیں ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساڑھے ورگے نے بات سنا ہوتے وہی نازل ہوتی سی، ساڑھے ہوتے وہی نازل نہیں ہوتی، بھائی ساڑھے ورگے نہیں، سرکار نو ساری زندگی ایک واری واسی تک نہیں آئی، حضور دے جسم تے کدے مکھی نہیں بیٹھی۔ اس بات سے پتہ چلا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بے مثل و مثال بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ اللہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، غلط عورت آپ کے نکاح میں کیسے آ سکتی ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ آپ نے کہا اے میرے محبوب علیہ السلام یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اللہ پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تطہیر کے اندر، آپ کی شان کے اندر، آپ کی پاکی بیان کرنے میں قرآن کی جو آیت نازل فرمائی، جو آیات نازل فرمائی، ان میں باقاعدہ اس کو آیت بنا کے نازل کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ وہ جملہ جو عمر فاروق کی زبان سے پہلے نکل گیا تھا اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک منافق آتا ہے اور ایک یہودی آتا ہے، دونوں کا کوئی معاملہ ہو گیا۔ منافق وہ جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا تھا اور یہودی اعلانیہ طور پہ یہودی تھا، دونوں کا کوئی معاملہ ہوا، حضور کے پاس آ گئے اور آ کر اپنا معاملہ پیش کیا کہ ہمارا یہ معاملہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب بات سنی تو حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، کیونکہ سچا وہ تھا، اس معاملے میں وہ سچا تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ اور منافق جیسے باہر نکلیا تو وہ دیر سے گال لائی وہ کلمہ میں پڑھنا، چلو پاویں منہ ہی پڑھنا، ادھروں نہیں پڑھتا، پر انہاں نے میرا تو کوئی خیال ہی نہیں کیتا۔ وہ کہنے لگا کہ چلنا عمر کے پاس چلتی ہیں، عمر بڑا انصاف کرتا ہے۔ اب یہودی اس معاملے میں سچا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے لگے چلنے، کوئی نہیں مسئلہ، چلے گئے، جا کر بیٹھے، ذرا توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے گا، جا کر بیٹھے، حضرت عمر فاروق اپنے کمرے سے باہر نکلے اور یہ بیٹھے اور جا کے اپنا سارا معاملہ پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق ابھی فیصلہ کرنے لگے تھے، یہودی کہتا ہے عمر فیصلہ کرنے سے پہلے اتنا سن لو کہ پہلے ہم تمہارے نبی کے پاس گئے تھے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا تھا، اس کا دل ہی نہیں مطمئن ہوا کہ کہتے ہیں عمر کے پاس بھی آنا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عمر فاروق نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، اس منافق سے صرف اتنا پوچھا اکذالک اینجیو ہے گل اینجی ہے اکذالک، انہیں آخیا نعم ہاں ایسی بات ہی ہے۔ آپ نے آگے سے کوئی بات نہیں کی کہ سرکار نے یہ والا سوال پوچھا تھا کہ نہیں، سرکار نے یہ بات پوچھی تھی کہ نہیں، نہ صرف اتنا پوچھا کذالک، انہیں آخیا ہاں جی گل ہے۔ آپ اندر گئے، تلوار لے کر آئے، آتے ہی اس منافق کو قتل کر دیا اور فرمانے لگے جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا عمر پھر تلوار سے فیصلہ کرتا ہے۔ توجہ کرے ہو، یہودی ڈر گیا، وہ نس گیا، انہیں آخیا کہ میرا بھی کباڑا نہ نکل جائے، اور انہیں گلیاں سے شور پا چڑھا، انہیں آخیا میرے ساتھی کو یہ شور مچاتا ہوا گیا، میرے ساتھی کو عمر نے مار دیا ہے۔ جب یہ شور مچا تو ظاہر بات پھیل گئی کہ لوگوں کو پتا تھا ان دونوں کا آپس میں معاملہ ہوا ہے، اور وہ شور مچاتا ہوا گیا کہ میرے ساتھی کو عمر نے مار دیا ہے۔ ابھی حضرت عمر سرکار کے دربار میں نہیں پہنچے کہ یہ خبر پہلے پہنچ گئی حضور کی بارگاہ میں، اور حدیث کے الفاظ ہیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تھا نا تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضور نے
یہ بات سن کے پتہ کیا فرمایا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا میرا دل نہیں مانتا عمر کسی کو بلا وجہ قتل کر دے، میں نہیں مان سکتا۔ اتنا یقین ہے حضور کا سیدنا عمر فاروق کے اوپر۔ اور جب لوگ پھر جو ہے وہ منافق کا جو قبیلہ تھا وہ آگے سرکار کی بارگاہ میں کہ عمر نے مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دیا، ہمیں قصاص چاہیے۔ حضرت عمر فاروق بھی آ گئے، لیکن حضرت عمر فاروق نے آ کے ابھی کوئی بات نہیں بتائی تھی کہ معاملہ اصل میں ہوا کیا ہے، بات اصل میں ہوئی کیا ہے۔ اس سے پہلے عرش سے جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ گئے اور آ کر کہا محبوبہ اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے۔ ایسے ایک منٹ رکو، حضرت عمر فاروق کے لیے اللہ نے قسم اٹھا کے آپ کی شان بیان فرمائی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ نے فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم ہے یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپس کے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہیں مان لیتے۔ وہ ہوتا کون ہے تمہارے فیصلے کے بعد پھر جا کے کہیں سے فیصلہ کروانے والا؟ اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا، وہ مومن نہیں رہا۔ عمر نے جب اسے مارا ہے اسے اس کے جرم پہ مارا ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ عمر نے جو فیصلہ کیا ہے اللہ خدا ہو کے اس فیصلے کی تائید کر رہا ہے۔ یہ آج چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جنہیں موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے کہ وہ آیات جو حضرت عمر فاروق کی رائے کے موافق قرآن کریم میں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سب کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا